عزیزان گرامی، سب مجھے پوری دنیا سے بے انتہا محبتوں کے آپ کے پیغام آئے، پورے کراچی سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھئی امام بارگاہ کو دوبارہ آباد کے پروردگارہ، یہ ہم کچھ نہیں ہیں، جناب سیدہ جس پہ کرم کر دیں، بی بی جسے چاہیں جو مرضی نوازیں. تو میں پیش کر رہا ہوں عزیزان گرامی. میرا موضوع آج میں مکمل کروں گا کیونکہ وقت گزر جاتا ہے. هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں میں سے. ترجمہ کر رہا ہوں، اب میں دلیل بھی دوں گا. امیون، امی کی جمع ہے امیون، امی کی جمع. امی 7 معانی لکھے ہیں لغت والوں نے لفظ امی کے. امی ماں سے منسوب، ماں کو بھی کہتے ہیں امی، میری ماں. امی ماں سے منسوب، امی ان پڑھ کو بھی کہتے ہیں. مکے کا نام ہے ام القری، ساری زمینوں کی ماں. اور یہ مکے والے کہتے تھے، سب لوگ کہتے تھے. قرآن سے ایک سورہ آل عمران، سورہ آل عمران، سورہ آل عمران ہے، سورہ عمران نہیں ہے. میں صرف اشارہ کر کے آگے بڑھوں گا، تفصیل میں نہیں جاؤں گا. جو پہنچ گئے ہیں وہ پہنچ گئے، جو نہیں پہنچے وہ نہیں پہنچے. سورہ عمران نہیں ہے. تمام مسلمانوں نے تیسرے سورہ کا نام رکھا ہے سورہ آل عمران. آل عمران، 3 عمران مشہور ہیں. میں بیٹے یا بیٹی کا نام بچاؤں گا، آپ پہنچ جائیں گے. موسیٰ ابن عمران، جناب موسیٰ کے والد کا نام عمران. مریم بنت عمران. اور تیسرے عمران ہیں حضرت ابو طالب. توجہ، یہ تو آپ اپنی محبت میں فوراً داد دے گئے ہیں، دلیل سن کے داد دیجئے گا، اس کے بعد کوئی خاموش نہ بیٹھے. تو 3 عمران ہیں. سارے مجمع کی توجہ. جناب موسیٰ کے ماننے والے، ان کی جو اولاد ہیں وہ آج یہودی ہیں. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے ان اللہ اصطفیٰ، اللہ نے چن لیا. ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین. اللہ نے چن لیا آدم کو، آل آدم کو نہیں. اللہ نے چنا نوح کو، آل کو نہیں. پھر اللہ نے کہا لیکن ابراہیم کو آل سمیت چنا، اور پھر چنا عمران کو ساری کائنات پہ. وَآلَ عمران علی العالمین، عمران کی آل کو عالمین پہ فوقیت دی. تو کون سے عمران کی آل کو اللہ نے سب پہ فوقیت دی، سب پہ ترجیح دی. جناب موسیٰ کے والد عمران آل ہے یہودی. جناب مریم کے والد عمران صرف ایک بیٹی، جن کا ایک ہی بیٹا جو آسمان پہ ہے، شادی نہیں کی، آل نہیں ہے. تیسرے عمران ابو طالب، جن کی آل میں علی ہے، حسن ہے، حسین ہے، سجاد ہے، 12 امام ہیں. زیادہ مجمع ہوتا ہے تو یہی مسئلہ ہے، ادھر والا نعرہ وہاں نہیں پہنچ رہا، وہاں والا یارہ نہیں آ رہا. مل کے ایک مرتبہ کوئی آدمی نعرہ لگائے گا اور سب مل کے جب نعرہ حیدری. آپ کی محبتوں کے لیے مضمون میں وہاں جہاں لے جانا چاہ رہا ہوں، میرا ساتھ مجمع کر دے گا انشاءاللہ تعالی. میرا وعدہ ہے کہ کچھ جدید مطالب لے کے آیا ہوں آپ کی خدمت میں. شاید کسی اور سے اگر آپ نے سنے ہو تو مجھے نہیں معلوم، میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہ رہا ہوں. تو اب اللہ فرما رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، وہ اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں میں. میں نے کہا امیین کا میں نے ترجمہ کیا ہے، یا امیون کا مکے والے. مکے کے ناموں میں سے ایک نام ہے ام القری، ساری زمینوں کی ماں. آئیں ذرا سورہ آل عمران کی آیت پیش کر دوں، آیت نمبر 96 سورہ آل عمران. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. دوبارہ وہی عالمین کے لیے اللہ فرما رہا ہے. سب سے پہلا گھر، عربی میں اللہ نے کہا بیت،
خانہ کعبہ کو کیا کہا جاتا ہے؟ بیت اللہ، اللہ کا گھر. ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، درخواست سے میری توجہ کر لیجئے گا. بڑی کوشش اور محنت ہے مجھ حقیر جیسے ادنا سے غلام کی آل محمد کے. میرا آپ سے وعدہ ہے اگر یہ مطلب میرا پہنچ گیا تو مجمع محسوس کرے گا اس کے ایمان میں اضافہ ہوا. تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا. اب اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں سورہ آل عمران، بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں. اِنَّ اول بیت، اللہ کہہ رہا ہے بے شک. جب اللہ کہے نا شک نہیں ہے، اس نے دنیا بنائی ہے وہ بتا رہا ہے. اِنَّ اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ. شیعہ سنی سارے ترجمے دوبارہ آج دیکھ کے آیا ہوں، سارے تو نہیں، 186 ترجمے نہیں دیکھے لیکن شیعہ سنی ترجمے دیکھے ہیں. سب نے ترجمہ کیا سب سے پہلا گھر جو اللہ نے دنیا میں لوگوں کے لیے بنایا وہ ہے جو مکے میں ہے. مبارکن و ہدی للعالمین، برکت والا بھی ہے اور عالمین کے لیے ہدایت بھی ہے. گھر ہے بیت. بیت اسے کہا جاتا ہے جہاں رات گزاری جائے. تھوڑی سی توجہ کر لیجیے گا. باتا یبیتو سے بیت ہے. بڑی ذمہ داری سے ڈکشنری سے یہ مطلب نکلتا ہے. باتا یبیتو، اصبحا جہاں صبح گزاری جائے، امسا جہاں شام گزاری جائے، باتا یبیتو جہاں رات گزاری جائے. جہاں چلیں آپ کی زبان میں کہہ دوں، عربی میں کہتے ہیں بیتوتا کرنا. حج میں جائیں مینا میں بیتوتا کرو، رات میں مینا میں سو جاؤ، اسے کہتے ہیں بیتوتا کرنا. حاجیوں سے پوچھ لیں، جو حج سے آیا وہ کہتا ہے مینا میں بیتوتا کر کے آیا ہوں، رات گزار کے آیا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے سب سے پہلا گھر جو اللہ نے دنیا میں بنایا، بیت، دار نہیں. دار جہاں جس کی دیوار ہو، بیت جہاں رات گزاری جائے. میرا وعدہ اگر افراد پہنچ گئے کوئی اپنے آپ میں نہیں ہوگا، کوئی خاموش نہیں بیٹھے گا. جہاں رات گزاری جائے وہ کہلاتا ہے بیت، جہاں بیتوتا کیا جائے. کوئی مسلمان دکھا دو جو خانہ کعبہ کو کہے یہ بیت اللہ نہیں ہے. سارے مسلمان کہتے ہیں خانہ کعبہ ہے بیت اللہ، اللہ کا گھر. کیا اللہ وہاں رہتا ہے؟ ابھی نہیں. تھوڑی سی توجہ کر لیجئے گا خدا کا واسطہ. بھائی کیا اللہ وہاں رہتا ہے؟ نہیں. اگر اللہ خانہ کعبہ کے اندر ہے تو پھر وہ اللہ ہی نہیں، کیونکہ اللہ ہے لا محدود. بیت کی ہیں دیواریں، وہ ہے محدود. تو کوئی ایسا ہو جو اس بیت کو بیت بنائے، جس نے وہاں بیتوتا کیا ہو، جس نے وہاں رات گزاری ہو، خدا رسول کی قسم، محمد مصطفیٰ کی قسم، علی مرتضیٰ کی قسم، خانہ کعبہ میں بت تو رکھے تھے، کوئی انسان وہاں رات نہیں رہا. بس ایک ہی بی بی تھی جو 13 رجب کو گئی، رات گزاری، جو بچہ لائی نام تھا علی، اسے کہتے ہیں ولی اللہ. حیدر جیو جیو. سبحان اللہ. یا قبلہ قبلہ. دیوار کے شک ہونے پا آگے ہی بڑھے گی، پیچھے بہت کیسے جو کرار کی ماں ہو. مولود حرم اس لیے حیدر کو بنایا، ویسا ہی مکی چاہیے جیسا کہ مکہ ہو. نعرہ حیدری.
آنکھ ہے عین اللہ، زبان ہے لسان اللہ. جسے دیکھو تو سوچو اگر یہ ایسا ہے تو اس کا اللہ کیسا. توجہ فرما، توجہ. میں محبت کا ممنون ہوں آپ کی. تو عزیزان گرامی، سب سے پہلا جو گھر بنایا گیا زمین پہ وہ ہے بیت اللہ. وہ اللہ کا گھر ہے. اور اللہ فرما رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ یہ ہے، اسی لیے کہتے ہیں اسے ام القری. مکے کو کہتے ہیں ام القری. یہ ہے تمام زمینوں کی ماں. توجہ، ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھ جاؤں گا. اسی لیے درخت کی جڑ کو کہا جاتا ہے درخت کی ام. یہ ہے درخت کی ماں یا درخت کی جڑ. عزیزان گرامی، گھر کی بنیاد کو بھی ام کہتے ہیں. اور اگر کسی بیوی کو رسول خدا کہہ دیں ہیا ام ابیہا، کہ یہ اپنے بابا کی ماں ہے، یعنی یہ اصل ہے، یہ جڑ ہے. جو اس سے پھرا وہ مجھ سے پھرا. جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے اسے راضی کیا اس نے مجھے راضی کیا. جس نے مجھے راضی کیا اس نے اللہ کو راضی کیا. اب سمجھ میں آیا، اللہ سے کوئی ڈائریکٹ نہیں ہو سکتا. اگر رضی اللہ بننا ہے تو فاطمہ کو راضی کر لو. بس بھائی، مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. مقام برگ یہی ہے کہ پھول راضی ہو. وہ خوش نصیب ہے جس سے رسول راضی ہو. ارے جسے بھی کہو مانیں گے رضی اللہ. جسے بھی کہو مانیں گے رضی اللہ. ہماری شرط. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان گرامی. عزیزان گرامی، اب مکہ کی سرزمین کو کہا جاتا ہے ام القری. یہ تمام کی تمام سرزمینوں کی ماں. یہاں سے زمین شروع ہوئی، اس لیے مکے والے کہلاتے ہیں امیون یا امیین. تو عزیزان گرامی، اب مکے والے سارے کے سارے ان پڑھ نہیں تھے. سب کے سب ان پڑھ. تھوڑا سا میرے ساتھ دیتے رہیے گا. عزیزان گرامی، سب کے سب ان پڑھ نہیں ہیں. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو کافی نہیں مانتے. ہم یہ نہیں کہتے قرآن کافی ہے، کیونکہ حبیب خدا فرما گئے انی تارکن فیکم الثقلین و عترتی اہل بیتی. میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب اور اپنی عترت، اپنے اہل بیت. کہہ کس سے رہے تھے؟ سامنے کون تھے؟ صحابہ. حبیب خدا کے سامنے تھے صحابہ، اور آپ نے فرمایا تمہارے درمیان چھوڑے جا رہا ہوں 2 گراں قدر چیزیں. اللہ سے سوال کیا گیا، مولا یہ امی کے معنی کیا ہے؟ تو میں نے بھی عرض کیا، ہم قرآن کو کافی نہیں مانتے. ہم نہیں کہتے قرآن کافی ہے، ہم کہتے ہیں قرآن کی تعظیم واجب ہے. قرآن زندہ معجزہ ہے، لیکن معجزے کو وہی سمجھتا ہے جو وارث معجزہ ہو. صاحب معجزہ رسول خدا، وارث معجزہ اہل بیت. ساری امت نہیں، ہم لوگ ساری امت نہیں ہے، اہل بیت وارث قرآن ہے. تو عزیزان گرامی، اب امام سے پوچھا. کتاب کا نام علل الشرائع شیخ صدوق، حیات القلوب میں جلد نمبر 2 میں موجود ہے، اور بے انتہا کتابوں میں بڑے بڑے جید علماء نے اس روایت کو نقل کیا. سوال کیا نبی امام علیہ السلام سے، مولا یہ فرمائیے کہ امی کے معنی کیا؟ تو آپ نے سوال کیا، آپ نے فرمایا لوگ کیا کہتے ہیں امی کے معنی کیا؟ مولا نے کیوں پوچھا؟ کیونکہ مولا جانتے ہیں میری حدیث نسلوں میں منتقل ہو جائے گی، لیکن یہ جو میرے زمانے میں لوگ امی کے معنی کو بدل رہے ہیں وہ منتقل نہیں ہوگے. تو میں بتا دوں کہ ہمیں پتہ ہے کون کون سے فتنے جنم لے رہے ہیں، اور ان فتنوں کے جواب نے ہم نے کیا جواب دیا ہے. تو امام نے کہا لوگ کیا کہتے ہیں امی کے معنی کیا ہے؟ کہا مولا لوگ کہتے ہیں ان پڑھ، یعنی جو بطن مادر سے جیسا آیا ہو ویسا ہی رہا ہو، لکھنا پڑھنا نہ سیکھا ہو، اسے لکھنا اور پڑھنا نہ آتا ہو. دوبارہ سن لیجئے گا، لکھنا اور پڑھنا نہ آتا ہو اسے کہتے ہیں امی. امام نے کہا معاذ اللہ، استغفر اللہ،
وہ اللہ جو کہہ رہا ہے هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، وہ اللہ وہ ہے جس نے مکے والوں میں سے ایک رسول بنایا ہے جو ان پہ اللہ کی آیتوں کو پڑھتا ہے اور انہیں تعلیم دینے آیا ہے کہ جو خود ہی ان پڑھ ہو وہ دوسروں کو کیا سکھائے گا؟ پتہ نہیں لوگ پہنچے یا نہیں پہنچے۔ عزیزان گرامی، امام سمجھا سکتے ہیں کہ لفظ کے معنی کیا ہے۔ آپ نے فرمایا جو خود امی ہو، خود معذاللہ ان پڑھ ہو، وہ لوگوں کو کیا سکھائے گا، لوگوں کو کیا پڑھائے گا؟ تو عزیزان گرامی، تمام کے تمام دنیا کے اندر پڑھانے والا ایسا ہوتا ہے، سکھانے والا ایسا ہوتا ہے، تعلیم دینے والا ایسا ہوتا ہے جو دوسروں سے بہتر ہو۔ کبھی آپ کسی ایسے کے پاس پڑھنے جائیں گے جو آپ سے بھی علم میں کم ہو، لکھنے پڑھنے میں کم ہو، جسے خود اردو نہ آتی ہو، آپ اپنے بچے کو بھیجیں گے کہ یہ اردو سکھا دے؟ جسے عربی نہ آتی ہو کہیں گے بیٹا ان سے عربی پڑھ لینا؟ جسے فارسی نہ آتی ہو، انگریزی نہ آتی ہو، ریاضی نہ آتا ہو، کبھی بھیجیں گے اسے ریاضی نہیں آتا جاؤ جا کے پڑھ لو؟ جو کائنات کو پڑھانے آیا ہو، افضل ترین کتاب، کائنات کی ساری کتابوں کا علم، ساری زبانوں کا علم اگر اسے نہ ہو، امام محمد تقی علیہ السلام فرماتے ہیں سرور کائنات کو صرف عربی لکھنی پڑھنی نہیں آتی تھی، دنیا کی ہر زبان سمجھتے بھی تھے، بولتے بھی تھے۔ آپ تو پریشان ہو گئے ہیں، میں تو علی کے شیعوں سے مخاطب ہوں، اب بول رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، رسول خدا صرف انسانوں کی نہیں، جانوروں پرندوں کی بھی زبانیں سمجھتے تھے۔ یہ ہمارا عقیدہ۔ اللہ توجہ فرمائیں، تھوڑا سا اگر آپ زحمت کر کے ادھر ہو جائیں گے تاکہ لوگوں کو نظر آنے لگے گا۔ عزیزان گرامی، سارے مجمع کی توجہ میرے ساتھ رہے۔ یہ جتنی بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں گے کوئی پڑھانے والا آئے گا تو کیسا ہوگا؟ اسے کہتے ہیں یہ ہے معلم، انگریزی میں کہتے ہیں ٹیچر، پڑھانے والا، مدرس، معلم، عربی میں کہتے ہیں معلم، پڑھانے والا، سکھانے والا۔ رسول خدا کیا پڑھانے آئے ہیں؟ قرآن، کائنات کے تمام علوم۔ توجہ، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں، مجمع کی توجہ میرے ساتھ۔ عزیزان گرامی، مولا کائنات کہہ رہے ہیں پوری دنیا کے جتنے علوم ہیں اگر نچوڑ دیکھنا ہے، خلاصہ دیکھنا ہے، سمری دیکھنی ہے تو قرآن دیکھ لو۔ جو کچھ دنیا میں ہے قرآن میں، جو کچھ قرآن میں ہے وہ فاتحہ میں، جو کچھ فاتحہ میں ہے وہ اس کی بسم اللہ میں، جو کچھ بسم اللہ میں ہے وہ اس کی با میں، جو کچھ بائے بسم اللہ میں ہے وہ اس کے نقطے میں۔ پھر مولا سر اٹھا کے کہتے ہیں وَأَنَا النُّقْطَةِ الَّتِي تَحْتَ الْبَاءِ، وہ جو بے کے نیچے نقطہ ہے وہ میں علی ہوں۔ دنیا سے رسول کو نہ سمجھنا، علی سے سمجھو۔ جس کا نائب ایسا ہو سوچو نبی کیسے ہے۔ میں نے کہا تھا نا، میں نے عرض کی تھی کہ قبلہ یہ جہاں جہاں پہ بھی آپ جائیں گے آل محمد سے رسول خدا کو سمجھیں، آل محمد سے قرآن کو سمجھیں۔ عزیزان گرامی، سرور کائنات تمام دنیا کے علوم کو جانتے تھے، تمام کے تمام جو دنیا کو سکھانے آئے وہ سب چیزوں کو جانتا ہے۔ جہاں پہ امام ایسے ہوں، کیسے ممکن ہے کہ رسول خدا ان پڑھ ہوں؟ ایک جملے کو پیش کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ سرور کائنات ایک مقام سے گزر رہے ہیں، راوی کون ہے؟ مولا کائنات، راوی ہیں حضرت امیر المومنین۔ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کو سلامت رکھیں۔ میں جانتا ہوں رات کا پہر ہے، حبس ہے، دن میں بارش ہوئی ہے،
آپ اس تپش میں کیوں بیٹھے ہیں؟ آل محمد کی ولا میں، ان کی محبت میں بیٹھے ہیں. میں جانتا ہوں لوگ فیملیوں کے ساتھ آئے ہیں. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، آپ سلامت رہیں. عزیزان گرامی، ہم نے رسول خدا کو سمجھنا ہے اہل بیت سے. میں نے کہا مولا کائنات خود راوی ہیں. یہ خاص طور سے آپ کی نظر کر رہا ہوں، آج کی مجلس شاید اسی پہ تمام کر دوں گا. عزیزان گرامی، مولا کائنات کہتے ہیں، سرور کائنات گزر رہے ایک مقام پہ، ایک ہرنی. اسی مقام پہ ایک مرتبہ ایک آدمی، ایک شکاری، اس کے گلے میں رسی باندھ کے ایک کافر، ایک یہودی گھسیٹتا ہوا لے جا رہا ہے. ہرنی رک جاتی ہے اور مولا کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ کافر جو تھا وہ دوڑتا ہوا گیا، دھکیلنا شروع کیا، رسی کو اس نے ڈھیل دی کہ میں کس طرح سے ہرنی ہل نہیں رہی. کہ ایک مرتبہ اس کافر نے دیکھا کہ اس ہرنی نے رسول خدا کو فصیح و بلیغ عربی زبان میں سلام کیا. جیسے ہی اس ہرنی نے کہا کوئی بات نہیں، دروازہ ہے، کچھ نہیں. ایک مرتبہ ہرنی نے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ. وہ کافر پریشان ایک مرتبہ رسول خدا کو دیکھنے لگا. رسول خدا نے کہا رک جاؤ، ابھی بات مت کرنا، مجھے ذرا اس ہرنی کی بات سننے دو. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. سرور کائنات فرماتے ہیں مجھے ہرنی کی بات سننے دو. آپ قریب ہوئے، ہرنی نے کچھ آپ کی خدمت میں عرض کیا، آپ نے سنا اور ایک مرتبہ کہا او شکاری، میں اس ہرنی کی ضمانت دیتا ہوں، میں ضمانت دیتا ہوں، میں محمد اللہ کا رسول ضمانت دیتا ہوں یہ ہرنی واپس آئے گی. اس نے ابھی ابھی مجھ سے درخواست کی ہے یا رسول اللہ اس شکاری سے کہیں میرے 2 بچے ہیں اس پہاڑ کے پیچھے، میں آخری مرتبہ بچوں کو دودھ پلا دوں، میں واپس آ جاؤں گی. حبیب خدا نے کہا میں ضمانت دے رہا ہوں یہ واپس آئے گی. اس کافر نے کہا مجھے یقین ہے واپس آئے گی، لیکن کیوں؟ اسے اس کے خدا نے زبان کیوں دی؟ یہ آپ کو عربی میں سلام کر رہی ہے، یہ ضمانت مانگ رہی ہے آپ سے اور آپ ضمانت دے رہے ہیں، اور مجھے یقین ہے جب آپ ضمانت دے رہے ہیں واپس آئے گی. میں نہیں جانتا آپ کون ہیں، آپ کا چہرہ اور اس جانور کا آپ کو عربی میں سلام کرنا بتا رہا ہے یہ واپس آئے گی. کیوں؟ آپ کون ہیں؟ کہا تو نے سنا ہے کوئی اللہ ہے؟ کہا ہاں. جناب موسیٰ بتا کے گئے تھے. کہا اس خدا کا میں رسول ہوں، میں ضمانت دے رہا ہوں. ایک مرتبہ اس یہودی نے کہا میں آپ پہ ایمان لاتا ہوں اور آپ کی وجہ سے اس ہرنی کو آزاد کرتا ہوں. یہودی اور عیسائی بھی محمد کے علم و حکمت کی وجہ سے مسلمان ہوئے تھے. تو کم از کم مسلمانوں کو نہیں کہنا چاہیے وہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے. عزیزان گرامی میں اگر میری بات پہنچ گئی ہو تو ایک روک کے جملہ آپ پیش کرنا ہے. ٹائم محمد 5 سے 10 منٹ تفصیل سے مسائل پڑھوں گا، جس محبت سے دیکھ رہے ہیں سن لیجئے گا. عزیزان گرامی، سرور کائنات اسلام سے پہلے آپ نے 7 سال بکریاں بھی چرائیں اور آپ تجارت کرتے تھے. خود صرف جناب خدیجہ کا مال تجارت نہیں لے کے گئے، خود بھی تاجر تھے، تجارت کرتے تھے. آپ کے چچا حضرت ابو طالب بھی بہت بڑے تاجر تھے. سرور کائنات نے مدینے میں جب حکومت تشکیل دی تو کہا تمام مسلمان جو تجارت کرتے ہیں، جو کاروبار کرتے ہیں، جو بزنس کرتے ہیں، انہیں میری طرف سے 3 شرائط ہیں. پہلی شرط لکھنا پڑھنا ضرور سیکھیں. کچھ لوگ تو پہنچ گئے ہیں. دوسری شرط حرام و حلال ضرور سیکھیں. تیسری شرط واجب اپنی ذمہ داریاں واجبات ضرور سیکھیں. اگر خمس و زکوٰۃ واجب ہو تو دیں. کون سی تجارت حلال کون سی حرام، کہاں سود کہاں نہیں، سیکھیں. اور لکھنا پڑھنا ضرور سیکھیں. سارے مسلمان کہنے لگے اب ہم بڑھاپے میں لکھنا پڑھنا بھی سیکھیں، حلال و حرام بھی سیکھیں، واجب بھی سیکھیں، یہ سارے احکام سیکھیں، شریعت سیکھیں. پیغمبر نے کہا جو بھی مجھے مانتا ہے وہ سیکھے گا. بوڑھے بوڑھے مسلمان لکھنا پڑھنا سیکھنے لگے. بہت سے لوگ پہنچ گئے ہیں، بوڑھے بوڑھے افراد. الأمی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل یأمرہم بالمعروف وینہاہم عن المنکر ویحل لہم الطیبات ویحرم علیہم الخبائث ویضع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم
والذین یتبعون، کون سی؟ نور الذی انزل معہ. کون؟ آیت تھوڑی طویل ہے، ترجمہ کر کے ختم کر دوں گا. اگر بات پہنچ گئی، آج کی مجلس میری ہو گئی. قرآن سے دلیل پیش کر رہا ہوں، سارے مجمع کی توجہ رہے. مجھے بہت سے کل میرے بھائیوں نے آ کے کہا میں شیعہ نہیں ہوں، لیکن مسلسل کتنے برسوں سے آپ کی مجلس سننے آ رہا ہوں. میں بہت غور سے ایک ایک بات آپ کا حوالہ لکھتا ہوں، جا کے دوبارہ کراس ریفرنس کرتا ہوں. آپ نے جتنی آیات کا حوالہ دیا ہوتا ہے وہ بھی دیکھتا ہوں، احادیث کا بھی. اور میرے تمام بھائی ہزاروں کی تعداد میں جو میں نے مسلمان کیے یا اہل بیت کے ماننے والے شیعہ بنائے ہیں، یہ اہل بیت جس سے چاہیں کام لے لیں. حوالہ قرآن سے دے رہا ہوں میرے نوجوان بھائیوں، بچوں کے لیے خاص طور سے. سب غور سے سن لیجیے. آیت ہے قرآن کی، سورہ اعراف آیت نمبر 156. الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یتبع، یعنی کہاں اللہ کہہ رہا ہے وہ لوگ جو اتباع کرتے ہیں رسول کا، نبی کا، امی کا. چیزوں کو حلال کرتا ہے، نجس چیزوں کو حرام کرتا ہے. وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، جو ان کی مشکلات ہیں انہیں دور کرتا ہے، جو گلے میں زنجیریں تھی انہیں اتارتا ہے. یہ جو غلامی کی زنجیریں تھی میرا رسول اتارتا ہے. یہ تعریفیں ہیں، جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی تعریف کرتا ہے. سارے مجمع کی توجہ، ہاتھ جوڑ کے کچھ لوگ میرے بھائی پہنچ گئے. اللہ کہتا ہے جسے میں نے بھیجا ہے وہ رسول ہے، نبی ہے، امی ہے. اس کا نام توریت میں بھی، انجیل میں بھی. وہ پاک چیزوں کو حلال کرتا ہے، نجس چیزوں کو حرام کرتا ہے، امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا ہے. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. رسول ہے، نبی ہے، امی ہے. امی کے معنی اگر ان پڑھ ہوں تو اللہ کہے گا رسول ہے، نبی ہے، توریت میں نام ہے، زبور میں نام، انجیل میں نام، پاک چیزوں کو حلال، سب کچھ ہے، لیکن ان پڑھ ہے. پتہ نہیں مجمع ہے یا نہیں ہے. عزیزان کرام، توجہ فرمائے جانے کے راہ میں. میں جانتا ہوں کہ خوش ترین بحث کو میں نے کوشش کی ہے آپ کی خدمت میں پیش کروں، اور آپ نے جس محبت سے میرے ٹوٹے پوٹے الفاظ قبول فرما لیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے حبیب کے کمالات کو 10 کمالات اس آیت میں اللہ نے بیان کیے. ان میں سے ایک کمال بیان کیا امی ہے. ان پڑھ ہونا کمال نہیں ہے، نقص ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان گرامی، رسول خدا میں نقص نہیں ہے. اس کی وضاحت کر دوں یا مسائب پہ آ جاؤں؟ بیان کروں اسے؟ ایک وعدہ ہے میرا آپ سے کہ اگر یہ بات دل کو لگے تو گھر جا کے بھی اس پہ سوچئے گا. رسول خدا کی حدیث کیا ہے؟ یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اولو ما خلق اللہ نوری. سب سے پہلے اللہ نے جو خلق کیا، وہ علوم میں الگ الگ نام ہیں اور سب کا نتیجہ ایک، محمد. رسول خدا فرماتے ہیں اللہ نے سب سے پہلے مجھ محمد کا نور خلق کیا. اگر پہلی مخلوق میں کمی ہو تو وہ اس کی نہیں ہوتی، خالق کی ہوتی ہے کہ اس نے پہلی چیز بنائی وہ بھی ناقص. پہلی مخلوق میں نقص نہیں ہوگا کیونکہ وہ اس کا نہیں ہوگا، وہ خالق کا ہوگا. اس لیے رسول خدا میں کوئی نقص نہیں ہو سکتا. توجہ، سارے مجمع کی توجہ. پہلی مخلوق رسول، کچھ لوگ پہنچ گئے. پہلی مخلوق رسول خدا جن میں نقص نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ نے سب سے پہلے انہیں بنایا. پہنچ گئے. اللہ کے حبیب نے فرمایا جب اللہ نے مجھے خلق کیا، مجھ محمد کے نور کو خلق کیا تو 2 ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا. ایک کو مقام محمود پہ رکھا، نام محمد رکھا. دوسرے کو مقام اعلیٰ پہ نام علی رکھا. ہم اللہ کے رسول کے اندر نقص نہیں مانتے، اللہ کے ولی میں نقص نہیں مانتے. جو ناقص ہو اسے امام نہیں. سلامت.
توجہ فرما رہے ہیں ذہن. بس بھائی بس اب اور گنجائش نہیں ہے. حضرات گرامی قبلہ کی صحت و سلامتی اور تندرستی کے لیے، صحت کاملہ اور عاجلہ کے لیے ایک مرتبہ بلند ترین درود پڑھ دیجئے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. توجہ فرمائیے ذہن گرامی. یہ کبھی بھی اللہ میں کوئی نقص نہیں ہے، وہ نقائص سے پاک ہے. جب بھی کہتے ہیں نا سبحان اللہ یعنی نقائص سے پاک. توجہ، سبحان اللہ کیا ہے؟ بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں، کسی سے جا کے پوچھ لیجئے. جیسے کہتے ہیں نا الحمدللہ اللہ کے لیے ساری تعریفیں. سبحان اللہ یعنی منزہ ہے وہ ذات، پاک ہے وہ ذات. کس سے؟ نقائص سے. اللہ نقائص سے پاک. جو نقص سے پاک ہو وہ اللہ. جو انبیاء کا وہ سردار بنائے گا وہ نقائص سے پاک ہوگا. جو ولیوں کا سردار بنائے گا وہ نقائص سے پاک ہوگا. ہاتھ جوڑ کے مجھے معاف کر دیجئے گا. کسی کو برا لگے تو پہلے معافی مانگ رہا ہوں، کسی کی دل آزاری نہیں چاہتا. جانتا ہوں چاروں طرف آوازیں جا رہی ہیں. ابھی یہ جو ذی الحج کا مہینہ گزرا، 10 تاریخ کو عید الاضحیٰ آتی ہے. اس میں سارے کے سارے مسلمان قربانی دیتے ہیں. ہمارے ہاں تو ناقص جانور کو قربان بھی نہیں کر سکتے. جہاں قربانی ناقص کی نہ ہو وہاں امام ناقص کیسے ہے؟ توجہ فرمائیے جانے کے نام ہے. ہمارے یہاں کبھی بھی کسی ناقص کو امام نہیں مانا جاتا. جو سارے کمالات کا مالک ہوگا وہ امام ہوگا. میری باتیں پہنچ گئی ہیں جانے کے نام. میں ممنون ہوں کہ میرے اشاروں پہ آپ باتوں کو ادراک کر رہے ہیں، درک کر رہے ہیں. جو تمام کمالات کا مالک ہو وہ امام ہوگا. تمام، صرف علم میں نہیں، صرف علم میں نہیں، علم میں باکمال، شجاعت میں باکمال، اتنے باکمال کہ ہر دشمن کہے علی سے بڑا شیر نہیں دیکھا. مرحوم آغا لنگرودی کا ایک جملہ پیش کر کے میں مصائب پہ آ رہا ہوں. مرحوم نے فرمایا، میں ان کا ترجمہ کر رہا تھا جب برطانیہ میں 20 سال پہلے انہوں نے دورہ کیا تو کہنے لگے مرہ بن قیس بہت بڑا عرب پہلوان تھا، جنگجو تھا، فوجی تھا، یعنی سپہ سالار تھا. اپنی فوج کا اس زمانے میں تلواروں سے جنگ ہوتی تھی. تو اس آیا اور آنے کے بعد اس نے نجف میں کہا مجھے علی کی قبر پہ جانا ہے. مرہ بن قیس آیا، کہیں اس نے گستاخی کر دی زری پہ. تو سارے علماء دیکھ رہے تھے کہ کیا ہوتا ہے. آیا زری پہ کھڑا ہو کے کہنے لگا کہ یا علی آپ بہت بہادر تھے لیکن میں بہت طاقتور ہوں. اگر میرے زمانے میں ہوتے تو ہم لڑ کے مقابلہ کر لیتے، زیادہ طاقتور کون ہے. تو مرحوم آغا لنگرودی کہتے ہیں بس اس کا یہ کہنا تھا ذریح مقدس سے 2 انگلیاں باہر آئیں. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں کہ ذریح مقدس سے 2 انگلیاں باہر آئیں. ایک مرتبہ اس کے گلے پہ رکھی مولا نے، جب ہاتھ ہٹایا تو زمین پہ لاش پڑی تھی. علی کو آج بھی کوئی آ کے چیلنج نہ دے، کہہ گیا ہوں جو علی کے مقابلے میں آتا ہے منہ کے بل گرتا. عزیزان گرامی، مولا امیر کے شاگردوں میں ایک نام ہے آپ کے داماد اور بھتیجے حضرت مسلم ابن عقیل کا. بہت شجاع تھے، بہت دلیر، بہت طاقتور. اور یہاں تک روایات میں ہے کہ جب کوفے میں انہیں دھوکہ دے کے عبید اللہ بن زیاد اور اس کے فوجیوں نے جنگ شروع کی، وہ اکیلے تھے. کبھی کوئی پردیس میں اکیلا نہ ہو جائے، تو اکیلے تھے. کوفے کی گلیاں تنگ تھیں، سب دیکھتے رہیں گے میرے ساتھ.
اور جو سر جھکا کے بیٹھے ہیں وہ ذرا کچھ دیر کے لیے آنکھیں بند کر کے کوفے چلیں گے. تو جناب مسلم ابن عقیل اگر کوئی قریب آ جاتا تھا نا تو علماء کہتے ہیں وہ گریبان میں ہاتھ ڈال کے، جناب مسلم گریبان میں ہاتھ ڈال کے اسے دیوار پہ دے مارتے تھے، اتنے طاقتور تھے. پورے کوفے میں ایک مرتبہ یلغار ہونے لگی کہ کوئی علی کا پروردہ آیا ہے، کسی کو علی نے پالا ہے، وہ مسلم لڑ رہے ہیں. جب جناب مسلم پورا دن لڑتے رہے نا تو ظہر کے بعد ایک مرتبہ ایک آدمی نے جو جنگ کو لڑ رہا تھا اس نے کہا عبید اللہ دوبارہ فوج بھیج. اس نے کہا ایک آدمی کو گرفتار کرنے کے لیے تیسری مرتبہ تم نے فوج منگوائی ہے، یہ آدمی ہے یا کون ہے؟ اس نے ایک مرتبہ جواب دیا، کہا کوفے کا کوئی بقال نہیں ہے، یہ ہاشمی ہے جسے علی نے پالا ہے، یہ ابو طالب کا پوتا ہے، علی کا بھتیجا ہے، علی کا داماد ہے، اسے آسانی سے گرفتار نہیں کر سکتے. تو عبید اللہ نے نئے سپاہیوں سے کہا کہ دیکھو دھوکے سے گرفتار کر لو. وہ آئے، انہوں نے زمین میں گڑھا کھودا، اور کیونکہ جناب مسلم اکیلے لڑ رہے تھے، بعض اوقات فوج کے پیچھے آتے تھے انہیں حملہ کرنے کے لیے، تو انہوں نے زمین پہ کچھ گھاس رکھی، کچھ لکڑیاں، جناب مسلم اس میں گر گئے. جب گڑھے میں گرے نا تو ایک فوجی نے ان سے کہا، عبید اللہ ابن زیاد کے سپاہی نے کہا، اے مسلم اپنی تلوار ہمیں دے دیجئے، ہم آپ کو امان دے رہے ہیں. حضرت مسلم نے عقیل علیہ السلام نے کہا تم اللہ کی قسم کھا کے کہو کہ تم امان دے رہے ہو. اس آدمی نے قسم کھا لی، کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں امان دیتے ہیں، تلوار دے دو. جناب مسلم نے جیسی تلوار پھینکی ان سب نے گلے میں رسیاں ڈال دیں. جیسے ہی گلے میں رسیاں ڈالی نا جناب مسلم نے فرمایا ھذا اول الغدر، یہ پہلا دھوکہ ہے، تم نے اللہ کی قسم کھا کے مجھے دھوکہ دیا ہے. اس کا مطلب ہے تم اللہ ہی کو نہیں مانتے، حسین کو کیا مانو گے؟ میرا آپ سے وعدہ، میں پوری شہادت پڑھوں گا اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر آپ نے جناب مسلم کی شہادت کو سمجھا، کوئی ایسی آنکھ نہیں ہوگی جس میں آنسو نہ ہو. میں نے ابتدا کے سارا واقعہ چھوڑ دیا، میں نہیں پڑھ رہا. جب جناب مسلم کو گرفتار کر کے گلے میں رسیاں، ہاتھوں میں رسیاں ڈال کے لے جانے لگے نا تو جیسے ہی جناب مسلم دارالامارہ گورنر ہاؤس پہنچے عبید اللہ ابن زیاد کے، تو باہر ایک مولا علی کا شیعہ کھڑا تھا. اس نے جناب مسلم کو دیکھا، پہچان لیا، آگے بڑھا، سوال کیا، کہا انت مسلم، کیا آپ مسلم ابن عقیل ہیں؟ جناب مسلم نے فرمایا ہاں میں عقیل کا بیٹا مسلم ہوں. کہا یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ یہ آپ کے چہرے پہ زخموں کے نشان، ہاتھوں میں رسیاں، پورے جسم پہ مٹی. کہا مجھے دھوکہ دے کے گرفتار کر لیا گیا ہے. کہا میں کوئی کام آ سکتا ہوں؟ کہا اگر ہو سکے تو پانی پلا دو، میں صبح سے جنگ کر رہا ہوں، نہ میں نے کھانا کھایا ہے نہ پانی پیا ہے. ایک مرتبہ وہ دوڑتا ہوا گیا، ایک کوزے میں پانی لے آیا. جیسے ہی اس نے پانی دیا نا جناب مسلم کو، جناب مسلم نے رسیاں بندھے ہاتھ ایک مرتبہ کوزہ ہاتھ میں لیا. جیسے ہی لبوں کے قریب لائے، لب کٹے ہوئے تھے، لبوں سے خون بہنے لگا، کوزہ خون سے بھر گیا. جناب مسلم نے کہا یہ خون آلود ہو گیا ہے، مجھے تازہ پانی دے دو. وہ آدمی دوبارہ پانی لایا. جیسے ہی جناب